لے کے گور تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے اولین دشک کا ماں کی گود ہے. اگر ماں کی گود سے بچہ تربیت لینا شروع کر لے تو یاد رکھیے اگر ماں احسن انداز کے ساتھ، وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا نا کہ وہ بچے کو ماں قرآن پاک پڑھانے کے لیے گئے تو انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 15 سپارے سنا دیے. اور بھئی تو نے یہ 15 سپارے کہاں سے پڑھ لیے؟ کہا میری ماں جب بھی بیٹھا کرتی تھی وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میری ماں بار بار یہ پڑھا کرتی تھی تو اپنی ماں کے پڑھنے سے میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے. تو یہ فرق ہے اس چیز کے درمیان کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں غور و فکر کریں، مرنا تو ہر کسی نے ہے. آج اگر کوئی جاتا ہے تو کل ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو غور و فکر کرنا یہ ہے کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ جن کا مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ فائدہ پہنچے. ایک بچہ تھا نا، باپ فوت ہو گیا تو انگلش کی کتاب لے کے اس کی قبر کے سرانے بیٹھ گیا. بھئی تو یہاں انگلش کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے. اب جو تعلیم دی ہے میں اس کے مطابق ہی عمل کر رہا ہوں. اگر مجھے تعلیم دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دی ہوتی تو ہمارے سکول ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر دنیا کی تعلیم بھی پائی جاتی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، صبح قرآن خوانی بھی ہوتی ہے اور پھر جو ان کا نصاب ہے اس کے اندر بھی دین کی وہ باتیں اور وہ کتب موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے سے بندے کی تربیت ہوتی ہے. احباب عزیز وقار، ہمیں عملی نمونہ پیش کرنا ہے اپنی اولاد کے سامنے. ہر والدین اپنی اولاد کے سامنے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں وہ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ کس انداز میں لوگ اپنی زندگانیاں بسر کر رہے ہیں. یہ علم ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ اور جہالت یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے. جب علم کا نور آتا ہے تو پھر جہالت کی جو ظلمت کھدے ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو تاریکیاں ہیں، اس نور کی برکت سے وہ چھٹ جاتے ہیں اور پھر انسان کا ظاہر اور باطن وہ روشن ہو جاتا ہے. لیکن یہ نور ہے نا، تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے وہ پیالہ، وہ ظرف اور وہ جسم بھی پاکیزہ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ نور سما سکے. اگر وہ ہمارا ظرف صاف نہ ہو، آپ دیکھیں نا عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دودھ بھی ایک نور ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور گندے برتن میں ہم اس دودھ کو نہیں ڈالتے، بھی بے ادبی ہوتی ہے. خدا نخواستہ اگر اس کے اندر کوئی مکھی پڑ جائے، کوئی چیز ہو تو پھر بھی اسے سائڈ پہ کہیں پہ وہ پھینکتے ہیں کہ کہیں اس کی بے ادبی نہ ہوتی. یہ اللہ کا نور ہے. صاف ستھرے برتن میں اگر آپ گندا برتن لے کے جائیں نا تو گوالا بھی اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال کے دیتا، یہ دودھ کی توہین ہے. کیوں؟ یہ نور ہے. علم نور ہے. اگر اسے آپ گندے اجسام کے اندر منتقل کرنا چاہیں گے، اب وہ گندے جسم کے اندر چلا تو جائے گا لیکن اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اس علم کے مطابق بندہ عمل کرے. اگر انسان علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ علم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. قرآن تو بار بار کہتے ہیں نا، افلا یتفکرون، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتذکرون، کیا یہ جب وہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، اسے سیکھتے نہیں ہیں؟ قرآن تو بار بار ہمیں ابھارتا ہے، سیکھنے کا سبق دیتا ہے. دیکھو اس کائنات کی جانب، دیکھو اس دنیا کی جانب، دیکھو لوگوں کے معاملات کو، اس سارے کے سارے پروسیس کا قرآن حکم دیتا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکول پڑھنے والا انسان وہ دیندار نہیں ہوتا. یاد رکھیے، دیندار وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اگر ہم اپنی حقیقت حال کو نہ جانیں، اگر ہمارے پیش نظر ہماری اصلیت ہی نہ ہو تو پھر ہم وہ نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ اتنا نقصان ہم نے اٹھا لیا اور اتنا نقصان ہم نے نہیں اٹھایا. آپ یاد رکھیے، انسان جتنا